ضلع مرادآباد کے جامعہ عربیہ مدرسے کی اراضی کا تنازع بالآخر ختم ہونے کو ہے۔ اگرچہ اس سرزمین کو بچانے کے لیے لوگوں نے کئی دہائیوں تک محنت کی تھی، لیکن آج کے دور میں اس تنازع کو پولرائز کر کے سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ در حقیقت آپ کو بتاتے چلیں کہ مدرسے کی زمین بچانے کی دلیل پیش کرنے والے جامعہ عربیہ یونیورسٹی بچاؤ مورچہ نے خود مرادآباد کے سابق ایم ایل اے کے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ محاذ کی طرف سے ہمیشہ یہ دکھایا گیا ہے کہ سابق ایم ایل اے حاجی یوسف انصاری نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مدرسے کی زمین عوام کو فروخت کی۔ محاذ کے کچھ ارکان کی جانب سے اخبارات میں سابق ایم ایل اے کو بدنام کرنے اور سماج میں ان کی شبیہ کو خراب کرنے کا کام لگاتار کیا جا رہا تھا۔ یہی نہیں، کچھ عرصے قبل فرنٹ کے کچھ افراد کا کسی شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دوسرے شخص نے پولیس کے پاس جا کر اپنا مقدمہ درج کروایا۔ اس پر فرنٹ کے ارکان نے ویڈیو جاری کر کے پارٹی کو بدنام کرنے کی سازش کی، لیکن پولیس کارروائی کے خوف سے مورچے کے ارکان سابق ایم ایل اے کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے مرادآباد کے رکن اسمبلی ایس ٹی حسن نے دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر صلح کرا دی۔ یہ اطلاع جامعہ عربیہ یونیورسٹی بچاؤ مورچہ نے دی۔ پریس کانفرنس میں فرنٹ کے کنوینر فیضان قریشی نے بتایا کہ حاجی یوسف انصاری کے ساتھ کچھ غلط فہمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اخبارات میں خبریں شائع ہوئی تھی، لیکن اب انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے۔ سابق ایم ایل اے نے کہا ہے کہ وہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، زمین حاصل کرنے میں محاذ کی مدد کریں گے۔ حال ہی میں یونیورسٹی بچاؤ مورچہ نے حاجی یوسف انصاری کو تقریباً بری قرار دے دیا، لیکن کچھ سوالات پھر اٹھتے ہیں۔ کیا کسی بھی زمین کے بارے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی معزز شخص کو بدنام کرنا درست ہے؟ فرنٹ نے اقتدار میں رہنے والوں کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ایک سابق ایم ایل اے کو بدنام کرنے کی سازش کیوں کی؟ فی الحال تو اتفاق ہو گیا ہے کہ اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ محاذ کس ایجنڈے کے تحت زمین کی جنگ لڑتا ہے۔ میری ان سے لڑائی ایگریمنٹ کو لے کر تھی جو زمین کا ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کو لے کر انہوں نے مجھے سنتشٹ کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو ہم خارج کرائیں گے، اور دوسری چیز اس میں 1 انچ زمین بھی ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے ان کے خلاف خبریں پرکاشت کی تھی۔ وہ ایگریمنٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن اب اس کا موضوع ختم ہو چکا ہے۔ اب صلح نامہ ہونے کے بعد سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے؟ ہاں، مسئلے ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ کے پرشاسن میں ہماری جس چیز پہ لڑائی تھی ان سے ایگریمنٹ کو لے کر ہمارا سب سے بڑا مدعا وہ سلجھ گیا، تو سارے مدعے سلجھ گئے۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی وواد نہیں تھا۔ آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرشاسن سے کہا تھا کہ آپ کو جان کو خطرہ ہے، تو وہ خطرہ ٹل گیا؟ ہاں، بالکل ٹل گیا۔ اچھا، صلح نامہ ہونے کے بعد خطرہ ٹل گیا؟ ہاں، بالکل ٹل گیا۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے اپنے مورچے کے ذریعے؟ ہم اپنے مورچے کے ذریعے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو یونیورسٹی کی لڑائی ہم لے کر چلے تھے اور جس ایگریمنٹ کے لیے جھگڑا ہوا تھا وہ نرست ہو چکا ہے۔ دوسری چیز، اب ہم اس میں کورٹ میں پیروکاری کریں گے۔ ڈاکٹر ایس ٹی حسن صاحب مرادآباد کے سانسد جو ہیں وہ ہماری سرپرستی کریں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم کورٹ سے بھی اس زمین کا ادھیکرن نرست کرائیں گے۔ ہوا ہے حاجی یوسف انصاری صاحب کے ساتھ، تو اب اس لڑائی کو روک دیا جائے گا؟ حاجی یوسف انصاری نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ یونیورسٹی کی لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو ہم نرست کرائیں گے۔ اب ہم کورٹ جائیں گے، کورٹ سے زمین کا ادھیکرن نرست کرائیں گے۔ باقی جو اس کی ایگریمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ حاجی یوسف انصاری صاحب کی ہے، وہ اس چیز کو لکھت میں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہ اس صلح نامہ کو آپ اپنے سماچار پتر اس میں پرکاشت کریں گے؟ ہاں، بالکل کروں گا۔ سوچا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ تو مخلص آدمی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے غلط فہمی، کچھ پترکاروں نے بھی اس کو غلط فہمی پکڑی، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو کچھ غلط فہمی اور پیدا کریں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے اور ہم جیت گئے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب جیت گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ تو دانشور ہیں، 1.5 سال میں اب پتہ لگا آپ کو کہ وہ غلط فہمی کس کی وجہ سے؟ نہیں، ہمت نہیں ہوئی، اور جب پیسوں کی ضرورت پڑی ایم ڈی اے سے بازیابی کے لیے، ایم ڈی اے سے اس زمین کو، کیونکہ ایم ڈی اے نے سن 82 میں اپنا اندراج کرا لیا، سرکاری ادارہ ہے، اندراج کرا لیا، تو اس کی بازیابی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو کمیٹی نے، نہ ایک آدمی نے، نہیں صاحب، کمیٹی نے کیا کیا؟ کمیٹی نے ایک پرستاؤ پاس کیا کہ اس کے اخراجات کو اور اس پوری زمین کو کی بازیابی کے لیے اس کا کچھ حصہ بیچ دیا جائے۔ کچھ حصہ بھی میں بتا دیتا ہوں، 5 بیگھے زمین کو فروخت کر کے اس 54 بیگھے زمین کو یا 48 بیگھے زمین کو
बाजियाब कर लिया जाए। ये फैसला कमेटी ने किया। आरोप प्रति आरोप सिर्फ पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी पे लगाए जा रहे थे, तो मदरसे की ज़मीन बेचने में उनका हाथ है। देखिए अब आप कह रहे हैं कि ये कमेटी द्वारा किया गया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कितनी ज़मीन है? 54 बीघे ज़मीन हमारे बेनामे से हमारे कब्ज़े में हमारे पास है, जिसमें 6 बीघे का हमें 14 लाख रुपए अदालत में जमा करके बेनामा हो जाएगा। 48 बीघे का हमारे पास बेनामा है। इस तरीके से हमारी 54 बीघे ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है अभी भी। और जो ज़मीन शॉर्ट हुई है वो वापस लेंगे? शॉर्ट नहीं हुई है, कोई ज़मीन बिकी थी, कोई मुआहदा तय हुआ था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब ने यह वायदा किया है कि 1 इंच ज़मीन ज़ाय नहीं होगी। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कल हम भी जीते और यूसुफ अंसारी बातचीत किस तरह? अरे मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब ने, अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने कहा कि 1 इंच ज़मीन ज़ाय नहीं होगी, मैं बिकने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। इससे बड़ी क्या जीत है? कहा जाए तो अब सब कुछ ठीक है, कहा जाए तो अब सब कुछ ठीक है। हाँ, फ़िलहाल जब तक हम 2 फरीक में या 3 फरीक में से कोई इस मुआहदे को नहीं तोड़ता, ये सब कुछ ठीक है। ठीक है। टेलीविजन के जरिए कल एक वीडियो भी सामने आया, पता लगा कि कोई सुलहनामा हुआ है, क्या है वो मामला, ज़रा पूरा बताएं। देखिए, बात यह है कि एक विवाद था या गलतफहमी थी। कल जनाब मोहतरम ST हसन साहब हमारे जो मेंबर लोकसभा हैं, हमारी दरख्वास्त पर या उन लोगों की दरख्वास्त पर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहने लगे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पहल की। उन्होंने महसूस किया कि शायद हमारी ये आपस की गलतफहमी जो आहिस्ता आहिस्ता एक लड़ाई का रूप लेना शुरू कर दिया था, वो हयात साहब के तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए पहल की और तमाम जितने इसके पक्षकार थे, चाहे वो कमेटी थी, चाहे हमारे मोहतरम MLA साहब थे, पूर्व MLA, चाहे तालिब साहब थे, चाहे फैज़ान कुरैशी थे, इन लोगों को यकजा करके आपसी बातचीत का नतीजा ये निकल के आया कि सब जीत गए। उसमें सब जीत गए, सब पक्षकार जीत गए, क्यों? वही यूसुफ अंसारी साहब का था, वही कमेटी का था, और सब जीत गए। सब जीत गए मतलब मिशन पूरा हो गया। मिशन की तरफ साबित कैसे हुआ? आरोप हाजी यूसुफ अंसारी साहब पर आरोप प्रति आरोप लगते आ रहे थे, सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जिसने आरोप प्रति आरोप लगाए होंगे, ये जवाब तो वो देगा, लेकिन ये जो हमारा बचाव मोर्चा था, इसकी तरफ से किसी तरीके का भी ये पोस्टर रखा हुआ है, इसका गवाह है कि इसमें है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से फरमोश। हमें यकीन है कि अब यूसुफ अंसारी साहब जिनको टारगेट किया जा रहा था, कौन कर रहा था? कुछ लोग, हो सकता है मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक गलत फहमी है, जब तक हर चीज़ टारगेट होती है। जब मैंने समझा, मैंने सोचा और मैंने महसूस किया कि ये तो मुखलिस आदमी है, ये कुछ लोगों ने गलत फहमी, कुछ पत्रकारों ने भी इसको गलत फहमी पकड़ी, और हो सकता है कि कल को कुछ गलत फहमी और पैदा करें कि वो ये कह रहे थे कि हम जीत गए और हम जीत गए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सब जीत गए। अच्छा, माशाल्लाह आप तो दानिश्वर हैं, 1.5 साल में अब पता लगा आपको कि वो गलतफहमी किसकी वजह से? नहीं, हिम्मत नहीं हुई, और जब पैसों की ज़रूरत पड़ी MDA से बाज़याबी के लिए, MDA से इस ज़मीन को, क्योंकि MDA ने